کہ یہ 31 اکتوبر کو ہیلووین کا ایک تہوار منایا جاتا ہے باہر، اور اس میں مسلم بچے بھی مختلف ڈور ٹو ڈور جا کر کینڈیز وغیرہ ان سے ریسیو کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، ہم اپنے بچوں کو اس کی اجازت دیں یا نہ دیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ قلت وقت کی بنا پر فقط میں اور بہت سی مصلحتوں کی بنا پر صرف اتنا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک مذہبی تہوار ہے، اور اس کو شروع کرنے والے مذہبی لوگ ہی تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ تو کسی بھی غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں اس طرح انوالو ہو جانا کہ بالکل ہم اسے مکمل طور پہ اختیار کر لیں، ہمارا مذہب اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ ہاں، کسی پہ تنقید نہیں ہے، کسی کو روکے نہیں، اور کسی کے تہوار کو آپ برا نہ کہیں، اور اگر بالفرض صرف ہائے ہیلو تک ہو بات تو پھر بھی اس کی باہر کے ملکوں کے حالات کے اعتبار سے اجازت ہوگی، لیکن اس میں باقاعدہ مکمل طور پہ انوالو ہو جانا اور پھر ڈور ٹو ڈور جا کر طلب کرنا کوئی چیز، یہ ویسے ہی ہمارے شریعت بیجا سوال کو منع کرتی ہے۔ اس سے اپنے بچوں کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کریں۔ اس مطلب جو اس وقت تناظر چل رہا ہے اس میں ایک محتاط اور مختصر میں نے کلام کیا، اس سے آپ جو بات سمجھ سکتے ہیں سمجھ جائیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح بات ہے کہ اسلام میں داڑھی کا تصور ہے، یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لی تو پورا اسلام ہی حاصل ہو گیا۔ یہ تو ایک میجر مسٹیک ہے۔ بہت سے سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لو، اس کے بعد بس اب ہمیں عزت بھی ملنی چاہیے، ہم امامت کے لائق بھی ہو گئے ہیں، ہمیں پہلی صف میں جگہ ملنی چاہیے، دینی معاملات میں ہم سے مشاورت ہونی چاہیے، اگر لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو ہم چونکہ داڑھی والے ہیں ہم سے ہی فیصلہ کروانا چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے داڑھی رکھ لی ہے تو کوئی فرشتے آ جائیں گے اور آ کے پورا قرآن اور بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اندر ڈال دیں گے، پوری فقہ کی کتابیں ڈال دیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے داڑھی ضرور رکھیں، اور یہ بھی غلط خیال ہوتا ہے کہ جی داڑھی اس وقت رکھیں جب ہم علم سیکھ لیں۔ دیکھیں نا، کچھ آتا نہیں تو داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ؟ بالکل غلط بات ہے۔ علم سیکھنا مستقل ایک فرض چیز ہے، اور داڑھی رکھنا ایک الگ واجب یا بعض علماء کے نزدیک سنت موقدہ ہے، لہٰذا ان کا آپس میں تعلق قائم نہ کریں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی داڑھی والا ہے تو دینی وہ معاملات جن کے بارے میں وہ واقف نہیں ہے اس پہ کلام کرنے کا اہل نہیں ہو جاتا، اور اسی طرح اگر کسی کو ناواقفیت حاصل ہے تو داڑھی رکھنا اس کے لیے منع نہیں ہو جاتا، کہ لوگ بعض اوقات یہ جاہل قسم کے کہتے ہیں ارے پہلے کچھ سیکھ تو لو پھر داڑھی رکھنا، یہ کیا بات ہو گئی؟ اس طرح کہہ کر تو نوجوانوں کو اور پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے داڑھی رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ رکھنی چاہیے، چاہے علم ہو یا نہ ہو۔ ہاں، ساتھ ساتھ علم سیکھیں، لیکن داڑھی رکھ کر ہی سمجھنا کہ اب میں دینی معاملات میں گفتگو کرنے کا اہل ہو گیا ہوں، یہ خیال بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے جی غیر اللہ سے مدد مانگنا صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے ہاں اتنا تو میں مان لیتا ہوں کہ صحیح ہے، لیکن غیر اللہ سے دعا مانگنا جائز نہیں، وہ صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو دوسرا یہ کہتا ہے، جو پہلا والا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی غیر اللہ سے مدد مانگو یا دعا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، دعا حیات قضائیہ کے اندر، حیات قضائیہ سے مراد اس طرح ہاتھ اٹھا کر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ طلب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس طریقے سے دعائیہ انداز میں کسی نے بھی، کسی صحابی نے کسی نبی سے اس طرح کچھ طلب نہیں کیا، یا اولیاء اعظام سے بھی کسی نے کوئی طلب نہیں کیا، یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ نہ دعا کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ دے دیں، دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، دوسرے سے نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ دعا بھی ایک طلب امداد کا ذریعہ اور ایک طریقہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یا غیر اللہ سے امداد طلب کرنا اور دعا، ان کو مکس نہ کیا جائے، تھوڑا علیحدہ رکھا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے گی، اور استمداد یعنی مدد طلب کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا افضل ہے، اولیٰ ہے، بہتر ہے، سنت انبیاء ہے، سنت صحابہ، سنت اولیاء ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کو، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں یا بے جان چیزیں ہوں، انہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ از خود نفع و ضرر کے مالک نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نفع و ضرر عطا فرمایا ہے، دینے والی ذات اللہ کی، ہم ان کو وسیلہ سمجھ کے لے رہے ہیں، تو پھر غیر اللہ سے استمداد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج اگر غیر اللہ سے استمداد کا تصور دینی اور دنیاوی معاملات میں ختم کر دیا جائے تو یاد رکھیں کہ نہ صحابہ کرام معاذ اللہ شرک سے محفوظ نظر آئیں گے اگر اس کو شرک قرار دیا جائے، اور نہ پھر دنیا کا نظام چل سکتا ہے۔
کیونکہ استمداد تو لازم ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے۔ صحیح عقیدہ بس رکھیں، دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ سے ہی مانگنا افضل اور اولیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، وہ اگر نہ چاہے تو ایک تنگ کا بھی کوئی اٹھا کر ہمیں نہیں دے سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج ہوئے بغیر اپنے بندوں کو وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، اور جب اس نے بندوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا تو یہ تو پھر ایک مشیت الہی کے تحت ہے کہ جب اللہ نے انعام دیا ہے کسی کو اور وہ انعام تقسیم کے لیے دیا ہے تو جس کو دیا ہے اس سے پھر طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیا کرتے تھے، اور کوڑ کا کوئی مریض آتا جسم پہ ہاتھ پھیرتے اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا۔ آپ اٹھا کے پڑھیں ذرا قرآن پاک، مستند تفسیر دیکھیں، ایک ایک ٹائم میں 70 ہزار لوگ آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور آپ شفا دیتے تھے۔ اب شفا دینے والی ذات کو کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور آپ یہ آیات نکال کر دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واحد متکلم کے صیغے استعمال کیے ہیں، میں شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو بینائی دیتا ہوں، میں پرندے بنا کے ان میں پھونک مارتا ہوں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، میں اپنی طرف منسوب کیا۔ اب کوئی کہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو شرک کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھیں دینے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، تو مراد ان کی یہی تھی کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن چونکہ میں وسیلہ ذریعہ ہوں تو پھر فعل کی نسبت اپنی طرف کروں مجازن یا حقیقتاً اللہ کی طرف کروں، دونوں ٹھیک ہیں۔ تو خود خلاصہ کلام یہ ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے ہوگی، طلب امداد سب سے ہو سکتی ہے، غیر اللہ سے بھی، اللہ تعالیٰ سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو مستقل فی ذات اور غیر محتاج سمجھ کر ہوگی۔ اور اگر آپ غیر اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں تو مستقل بالذات نہیں ہے، وہ محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اللہ کی عطا سے جو ان کو ملا ہے اور جہاں اجازت ہے وہاں پر وہ عطا کر دیتے ہیں، ان سے لینے میں حرج بھی نہیں ہے۔ وقت کی قلت نہ ہوتی تو اس پہ سینکڑوں دلائل موجود ہے جو دیتے، لیکن اختصار کے ساتھ اتنا ہی کافی ہے۔ یہ میں نے کہا کہ کوئی یہ کہتا ہے میں فقہ کو نہیں مانتا ہوں، فقہ بعد کی چیز ہے، تو اس کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس سے بڑا جہالت اور کیا ہوگی۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ جس نے فقہ کو سمجھے نہیں وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ شرعی مسائل کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جس علم میں سیکھا جاتا ہے اس کا نام علم فقہ ہوتا ہے، تفصیلی دلائل کے ساتھ۔ تو یہ جو کہتے ہیں جی بعد کی ایجاد ہے، یہ بالکل بیوقوف لوگ ہیں۔ ذرا دیکھیں جو فقہا صحابہ گزرے ہیں، اگر یہ فقہ بعد کی ایجاد ہوتی تو انہیں فقہا صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کسی جاہل کا قول ہے فقہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ ملک پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں صرف قرآن و حدیث سے نہیں کر سکتے، میں گارنٹی دیتا ہوں، مناظرہ کر لیں، چیلنج کر لیں، فقہ ہٹا دیں اور اسلامی نظام قائم کر کے بتائیں، نہیں کر سکتے۔ جتنے بیٹھ کے دانشور بڑکے مارتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور فقہ کے خلاف بولتے ہیں، ان سے آپ کویسچن کر کے دیکھیں، ان کو دے دیں پورا ملک کا کہ بتاؤ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ نکال کے بتانا، فقہ کو ٹچ نہیں کرنا، اور ملکی نظام پورا بنا کر بتا دیں پیپر ورک میں، یہ کر کے دے دیں، یہ فقیر آئندہ آپ کو یہاں پر بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ فقہ حنفی مکمل ایک فقہ ہے جو ہر شعبہ زندگی میں فقہاء اسلام کی محنت اور قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے مسائل کے سلسلے میں اور اس محنت کے نتیجے میں ایک مکمل ضابطہ حیات اور مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کبھی اس ملک پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہیں، فقہ حنفی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ میری گارنٹی ہے۔ تو انشاءاللہ جو شخص اس طرح کی بے سروپا باتیں کہتا ہے، جب آپ اس کے سامنے چیلنج رکھیں گے کبھی بھی نہیں بول سکتا۔ اب اگر یہ فقہ کا مطلب، میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، فقہ کا مطلب یہ لے رہا ہے جو فقہا اپنے اجتہاد سے بہت سی باتیں کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو جدید ترین مسائل جو ازمنہ سابقہ میں تھے ہی نہیں، اگر کوئی سائل جا کے ان سے کویسچن کرے گا کہ اس کا حل کیا ہے، قرآن و حدیث میں تو لکھا نہیں، کیا کہیں گے؟ خاموش رہیں گے یا اس کو کہہ دیں گے جاؤ اس کا حل ہی قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو بولیں گے۔ جب بولیں گے اگر سامنے والا یہ کہہ کے اس کو رد کر دے یہ تو بعد کی ایجاد ہے، ابھی آپ بول رہے ہیں یہ تو پہلے تھا ہی نہیں، پہلے کے دکھائیں، کیا کریں گے آپ؟ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ فقہاء اسلام نے جو کام کیا ہے وہ بہت ہی عظیم کام ہے، اور یہ کوئی نئی چیز بعد کی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان فقہی اختلافات بھی رہے ہیں، فقہ کے معاملات ہوتے رہے ہیں، کیونکہ فقہ ہے قرآن و حدیث کے نچوڑ کا نام۔ قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں اور انہیں تفصیل دلائل کے ساتھ پھر بیان کیا جاتا ہے، اس علم کا نام علم فقہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ دودھ اور بوتل وغیرہ کیا کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟
دیکھیں مشروبات عموماً بیٹھ کر پئیں، اور خصوصاً آج کل کے دور میں اگر کوئی عالم دین یا کوئی دینی معظم کھڑا ہو کے پیتا ہے تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس میں تھوڑی بہت گنجائش ہے۔